سب سے پہلے بات کریں گے ایران کا پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتوں میں امریکہ ایران مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ نے ہرمز دوبارہ کھولنے پر بھی بات چیت کی گئی، رپورٹ دیکھیے۔ خلیج میں کشیدگی ختم کر کے دنیا کو بے یقینی اور معاشی بحران سے نکالنے کا مشن۔ پاکستان مسلسل امن کے لیے سرگرم۔ فیلڈ مارشل کا ایک روزہ اہم دورہ ایران مکمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایرانی صدر مسعود پزشکیان، مشیر ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل محسن رضائی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ پیار کے مطابق ملاقاتوں میں امریکہ ایران کشیدگی مزید بڑھنے سے روکنے کے اقدامات اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے معاملے پر بات ہوئی۔ علاقائی امن و تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ نقوی نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ایرانی صدر سے بہت مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے نقطہ نظر اور خدشات سے آگاہ کیا اور میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امید ظاہر کی ہے کہ اس رفتار سے خطے میں مزید ترقی اور دیر پا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکی ناظم الامور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مثبت سفارتی کردار کی معترف۔ نیٹلی بیکر کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ مشرق وسطیٰ میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پولیس آفیسرز کے باہمی پروگرامز اور ٹریننگ سے متعلق بھی گفتگو کی گئی۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ رواں ہفتے کے دوران کیس مقرر کرنے کی استدعا کی گئی۔ اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست بھی جمع کروا دی۔ 8 نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے سہیل رشید۔ پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی پر حکومت اور پی ٹی آئی کی قانونی جنگ میں تیزی۔ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تو عظمیٰ خان کی توہین عدالت درخواست پر بھی نمبر الاٹ۔ عظمیٰ خان کا کیس 2026 میں دائر 8ویں توہین عدالت کیس کے طور پر رجسٹر کر لیا گیا اور گوہر نے رجسٹرار سے رابطہ کر کے مقدمہ جلد مقرر کرنے کی استدعا کی، جس پر رجسٹرار نے انہیں بتایا کہ آپ کی درخواست کے ساتھ مبینہ توہین کے مرتکب افراد پر الزامات کی فہرست موجود نہیں۔ بیرسٹر گوہر اس پر خود سپریم کورٹ پہنچے۔ سائلین کے لیے قائم سہولت مرکز میں رجسٹرار سے ملاقات کر کے اعتراض دور کیا۔ عظمیٰ خان کی جانب سے کیس جلد مقرر کرنے کی الگ درخواست بھی دائر کر دی۔ خان کی درخواست میں کہا گیا کہ یہ کیس بانی پی ٹی آئی کی صحت اور زندگی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ موقف اختیار کیا، اگر فیصلے میں کوئی ابہام تھا تو وضاحت کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور حکومت نے عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کی۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج سادہ سا معاملہ تھا، جس نے بھی آخری لمحے میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا پلان تبدیل کیا، غلط کیا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا سننے والے سن رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے حکم پر آج بھی عمل ہو سکتا ہے۔ کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا اور اس آرڈر میں سمپل یہ تھا کہ آپ اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کریں، ایک بورڈ بنائیں، بورڈ میں ان کی خان صاحب کی بہن اور ان کے ذاتی معالج شامل ہو اور آپ ان کے ٹیسٹ کریں اور علاج کریں۔ یہ سمپل میٹر تھا۔ جس نے بھی ڈائیورٹ کیا، جس نے بھی اس کو روکا، اچھا نہیں ہوا۔ فیمس میں بھی وہ ٹیسٹ نہیں ہوئے اور وہ علاج نہیں ہوا اور وہ بورڈ نہیں بنا جو سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ اگر سننے والے سنتے ہوں، وہ عمل کرنا چاہتے ہوں تو آج کر لیں۔ کبھی بھی حکومت نے یہ نہیں کہا تھا کہ شفا منتقلی میں کوئی سیکیورٹی وائلیشن ہو گیا۔ آپ جو مرضی اس کا علاج کریں، لیکن اگر آپ اس بورڈ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، اس کی فیملی کی تسلی نہیں ہوگی تو یہ ایشو لائیو رہے گا۔ اسپیکر چیمبر میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں فاروق شنائک نے کہا سب ٹھیک ہے، ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا ملاقات میں اختلافی معاملات پر بھی بات ہوئی۔ اگر اتحاد میں ہیں تو اتحاد کو عزت بھی دینی ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی صرف کورم پورا کرنے نہیں آئی، جب تک مسائل حل نہیں ہوتے اجلاس نامکمل ہوں گے۔ مرتضی وہاب بولے دونوں سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ایک عرصے سے کام کر رہی ہیں، چاہتے ہیں مسائل حل ہوں۔
بات کریں ہنا جاوید کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، گرفتار دونوں ملزمان کا ڈی این اے اور پولی گرافک ٹیسٹ مکمل۔ راولپنڈی پولیس لاہور سے ملزمان کو لے کر واپس چلی گئی۔ مقدمے کی پیروی کے لیے پولیس کا قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ مقتولہ کے عزیز و اقارب کا پولیس کی تفتیش پر مکمل اعتماد کا اظہار، رپورٹ کریں گے یاسر حکیم۔ راولپنڈی میں 45 سال کی ہنا جاوید کے قتل کی تفتیش جاری۔ دونوں ملزمان لاہور منتقل، فورنزک لیب میں پولی گرافک اور ڈی این اے ٹیسٹ کر لیا گیا۔ ملزمان کا ریمانڈ ختم ہونے پر راولپنڈی پولیس کل دونوں کو ٹرائل کورٹ میں پیش بھی کرے گی۔ تفتیش میں پیش رفت کی رپورٹ جمع کروا کے مزید ریمانڈ کی استدعا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقتولہ کے قریبی عزیز کہتے ہیں ہنا کی اچانک موت سے پورے خاندان کو دھچکا لگا۔ Her parents are quite sick every single day. وہ ان کے گھر جاتی تھی، ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ خودکشی کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن جب فہد بھائی ادھر گئے کہ جی ادھر پہلے تو ڈکیٹی کا بھی رنگ دیا جا رہا ہے۔ پری پلانڈ کیلکولیٹڈ مرڈر ہے۔ پولیس نے تفتیش اور کیس کی پیروی کے لیے قانونی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے شواہد پیش کرنے کے لیے کیا گیا۔ قانونی ماہرین پولیس کی خصوصی ٹیم سے بھی مشاورت اور معاونت کریں گے۔ راولپنڈی میں ہنا جاوید کے وحشیانہ قتل پر ارکان پارلیمان بھی دکھی، ملزمان کو عبرت ناک سزا دینے کا مطالبہ، کہتے ہیں خواتین پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات تشویشناک ہیں۔ ہم قانون تو بنا لیتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قانون پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا۔ ایک ایسا پروفیسر جو کہ سائیکو تھا تو اس کو ایچ ای سی نے کس طریقے سے پروفیسر نامینیٹ کیا ہوا تھا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ خواتین کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں ان کے اوپر ہمیں بہت تشویش ہے۔ انفارچونیٹلی جو خواتین کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے یہ ان کے گھر والے ہی کر رہے ہیں۔ جو گھر ایک عورت کے لیے ایک محفوظ مقام ہونا چاہیے وہ سب سے انسیف ہو گیا ہے۔ جب تک سزائیں سامنے نہیں آئیں گی، سزا اور جزا کا تعین نہیں ہوگا، یہ مقدمات ہوتے رہیں گے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہنا جاوید نہیں ہے۔ آپ روز دیکھیں، روز ہوا کی بیٹی کبھی عزت کے نام پہ کبھی غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہر سطح پہ قانون کو سخت کرنے کی ضرورت۔ اگر نور مقدم کے کیس میں مالدار لوگوں کے بگڑے ہوئے بیٹوں کو سزائیں ملتی، پاکستان میں انصاف ہوتا، یہ قتل ہوتا ہی نہ، لوگوں کے دل میں خوف ہوتا۔ بڑا افسوسناک ہے، دیکھیں ماں باپ شادی کرتے ہیں بیٹیوں کی، خاص کر کے کہ وہ اپنے گھر جائیں، خوشی سے اپنی زندگی گزاریں، اور بعد میں ان کی لاشیں جو ہیں ان کو ملتی ہیں۔ ان کیسز کو پرسیو کرنا بھی اب اسٹیٹ کی ذمہ داری، اور دوسرا اس کی روک تھام کے لیے ہم سب جو ہیں اب ایک جٹ ہیں۔ میں تو اس کہانی کو دیکھتی ہوں کہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت مجبور ہے، وہ کمزور ہے، اور آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کو قتل کر دیں۔ واحد رستہ یہ ہے کہ قوانین پہ عمل ہو، بر وقت انصاف ہو۔ ایک اور اہم معاملہ، ستھرا پنجاب کے ورکرز کا 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ملتان کے چہری چوک میں دھرنا۔ ورکرز کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک، کہا حق مانگنے پر نوکریوں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف عامر اقبال بھٹا سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ 3 مہینوں سے جو اس کے ملازمین ہیں ستھرا پنجاب کے، ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ ہمارے ساتھ کچھ ملازمین نہیں بلکہ پورے ستھرا پنجاب کے ملتان کے جو ملازمین ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا مسائل ہیں بھائی آپ کے؟ بھائی ہمارے مسائل یہ ہیں، ہماری سیلری روک لیتے ہیں، ہمیں بہت مشکلیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم جب تک احتجاج نہ کریں بڑی مشکل سے سیلری آتے ہیں۔ ہمیں پچھلی مرتبہ احتجاج کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ایک سیلری آپ کی اب آ جائے گی، 1 ہفتے بعد آ جائے گی۔ 1 ماہ گزر گئے، 1 ماہ کے بعد آج ہم آئے کھڑے ہیں، ہماری سیلری ہمیں نہیں ملی، اور اب کہتے ہیں کہ 1 تنخواہ آئے گی۔ ہماری 3 ماہ کی تنخواہ رکی ہے، بونس رکو ہے، ہمارے پاس نہ اب ناشتے کے پیسے بچے ہیں اور نہ ہی پیٹرول کے۔ ہم نے ادھار لیے، وہ ادھار بھی دینا ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اچھا، احتجاج کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ اب تو تھپے مرے نے۔ کس نے تھپڑ مارے؟ فہیم لودھی صاحب نے۔ کون ہے فہیم لودھی؟ کون ہے؟ کچہری میں چلا گیا سر۔ کیوں مارتے ہیں بھائی؟ کیوں تو چلو لینے تو چلو صبح صبح چلو لینے تو کیوں مارے تو کیا کرنا؟ اگر آپ لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم نہیں چاہیں گے ہمیں تنخواہیں دیں، ہمارے گھر کے حالات دیکھیں، بچے رو رہے ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری عزت ہے، ہمیں لوگ جن کے قرض دینے ہیں گالیاں دیتے ہیں، اور جن سے تنخواہیں لینی ہیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں، لیکن ان کو ہماری عزت کا خیال نہیں ہے۔ ان ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ یہ کہتے ہیں آپ نے ان پر تشدد کی ہے؟ نہیں، ہم نے کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں تشدد کی ہے؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عباس۔ ستھرا پنجاب والے کہتے ہیں کہ جب تک ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی اس وقت وہ سراپا احتجاج رہیں گے۔
नाज़रीन, स्टेट बैंक का 10 रुपये का नोट मरहला वार ख़त्म करने का ऐलान। हुकाम की सेनेट क़ैमा कमेटी को ब्रीफिंग, बताया 10 रुपये के नोट पर ज़्यादा लागत आती है। काबीना की ज़ैली कमेटी नए नोटों के डिज़ाइन को फाइनल कर रही है। कमेटी अरकान का सुस्त रवैये पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन सलीम मांडवी वाला बोले, स्टेट बैंक का हाल तो हुकूमत से भी बुरा है। जिस रफ्तार से नया नोट डिज़ाइन हो रहा है, खदशा है हमारी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और नया नोट नहीं बन पाएगा। कायमा कमेटी खजाना में जाली करेंसी नोटों का मामला भी जेर बहस। सलीम मांडवी वाला ने कहा, 1000 के जाली नोटों की सबसे ज़्यादा शिकायत हैं। अब 5000 के नोटों की शिकायत भी आ रही हैं। 2 साल पहले स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर को 5000 रुपये के 3 नोट दिए थे। एक नोट जाली था, हुकाम जाली नोट नहीं पकड़ सके। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला के रिमार्क्स पर कमेटी में कहकहे लग गए। मुल्क में पहली बार स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर के क़याम के लिए फिजिबिलिटी स्टडी का आगाज़ कर दिया। वुड मैकेंजी ने फिजिबिलिटी स्टडी का टेंडर जीत लिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के हालिया बहरान ने मुल्क के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत को उजागर किया। विफाक की वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से मुतालिक फिजिबिलिटी स्टडी का इजलास हुआ। इलामी के मुताबिक वुड मैकेंजी का इंतखाब मुसाबकती टेंडरिंग के जरिए किया गया, जिसके लिए 4 बोलियां मौसूल हुई थी। फिजिबिलिटी स्टडी में स्ट्रेटेजिक स्टोरेज के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, फाइनेंसिंग, कानूनी और रेगुलेटरी अमूर का तफसीली जायजा लिया जाएगा। स्टडी की पेशरफ्त का बाकायदा जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। अब आपको बताते हैं, पंजाब के साबिक वजीर मियां महमूद रशीद की अचानक तबीयत नासाज, जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मियां महमूद रशीद के पेट में मौजूद रसौली की सर्जरी की गई। कामयाब सर्जरी के बाद जेल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुकदमात के इंदराज में दाखिल पर IG सिंध को तलब कर लिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जज़ा और सज़ा का तस्वुर ही नहीं है, ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर बोले, सखर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। सुप्रीम कोर्ट में एक कत्ल केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क सामने आए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, सिंध में जज़ा और सज़ा का तस्वुर नहीं है, पुलिस खुद लोगों को बरी करवा रही है। इस केस में कत्ल के 2 रोज़ बाद मुकदमा दर्ज किया गया। बहुत से केसेस में तो पुलिस FIR के इंदराज से कतराती है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सखर को तलब कर लिया। हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर IG सिंध ज़ाती तौर पर पेश हों।